السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک کنہیا لال کپور کا بہت ہی مشہور انشائیہ بے تکلفی لے کر کے آیا ہوں۔ ہمارے سلیبس RPSC سیکنڈ گریڈ کے اندر جو اسباق تھے، جو درجہ 9 کی بک سے جو اسباق تھے، پہلے ہم نے نثری اسباق پڑھے، اس کے بعد نظمی اسباق پڑھے، اس کے بعد اب ہم آج درجہ 10 کے اسباق پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ درجہ 10 کے اسباق میں سے پہلا سبق ہے بے تکلفی۔ ساتھیوں، آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ اگر ریٹ کے ویڈیوز بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں، ریٹ کے سلیبس کے اکارڈنگ بھی اگر تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے، انشاءاللہ ہم اس کی بھی تیاری شروع کرتے ہیں، لیکن تیاری کرنے والے ہوں گے تبھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساتھیوں، بے تکلفی لیشن کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی پڑھ لیتے ہیں، اور الفاظ معنی پڑھنے کے بعد اس کو جب ہم پڑھیں گے تو یہ آسان ہوگا ہمارے لیے، الفاظ معنی بھی یاد ہوں گے اور سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ تو پہلے ہم الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ معنی تکلف کے معنی تکلیف اٹھا کر کوئی کام کرنا، بناوٹ، ظاہرداری، دکھاوا۔ تکلف کا مطلب ہے تکلیف اٹھا کر کے کوئی کام کرنا، اور بناوٹ، ظاہرداری، دکھاوا، یہ تکلف ہوتا ہے۔ معراج کا مطلب بلندی، اونچائی۔ شاہد کا مطلب گواہ، شاہد، گواہ۔ راحت کا مطلب ہوتا ہے آرام، آسائش۔ ناہنجار، بری چال چلنے والا۔ عفو طلب، معافی مانگنے والا۔ یکے لخت، فوراً، اچانک۔ معذرت، عذر۔ مستعار، مانگا ہوا، ادھار لیا ہوا۔ اکتفا، کافی سمجھنا، کفایت کرنا۔ عدم موجودگی، غیر حاضری، اور اسی طرح کرم، عنایت، مہربانی۔ وداع، رخصت، جدائی۔ غروب، سورج یا چاند کا ڈوبنا، ویسے غروب کا مطلب ڈوبنا ہی ہوتا ہے۔ نفاست، خوبی، عمدگی، لطافت۔ کثافت، غلاظت، گاڑھاپن۔ یہ الفاظ معنی تھے بے تکلفی لیشن سے لیے ہوئے۔ اب ہم کنہیا لال کپور کی زندگی کے بارے میں مختصر پڑھتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک انشائیہ ہے، ان کا لکھا ہوا، کنہیا لال کپور کا لکھا ہوا انشائیہ ہے۔ کنہیا لال کپور کی پیدائش 1910 میں ہوئی، اور ان کی وفات 1980 کے اندر ہوئی۔ کنہیا لال کپور لاہور میں پیدا ہوئے اور وہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ انگریزی کے استاد مقرر ہوئے، اردو کے نہیں، انگریزی کے۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد ہندوستان آ گئے۔ گورنمنٹ کالج موگا پنجاب میں پرنسپل کے عہدے پر ملازم رہے۔ یہیں ان کا انتقال یہیں ہوا موگا کے اندر۔ طنز و مزاح ان کا خاص میدان ہے۔ پیروڈی لکھنے میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ زندگی کے عام تجربوں سے مزاح پیدا کر لینا ان کی ایک خاص پہچان تھی۔ مزاح یعنی ہنسی مذاق۔ طنز و مزاح یہ کوئی ایک صنف کی طرح ہے، لیکن صنف نہیں ہے، صنف کی حیثیت اس کو ادب کے اندر ابھی تک نہیں دی گئی ہے، لیکن یہ بھی ایک جیسے مضمون وغیرہ ہوتا ہے اسی طرح سے طنز و مزاح بھی ایک انشائیہ کی شکل ہے۔ نوکے نیشتر، بالوں پر، بالوں پر، نرم گرم،
گرد کارواں، نازک خیالیاں، نئے شگوفے، سنگ و وخشت، شیشہ و تیشہ اور کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ بے تکلفی لیشن آ گیا ہے، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ کہنے کو تو ذوق فرما گئے عین، یعنی ذوق نے کہنے کو تو یہ بات صحیح کہی تھی کہ اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر۔ تکلف میں کیا ہے؟ تکلیف سراسر ہے، لیکن یہ غور نہ فرمایا کہ اگر تکلف میں تکلیف ہے تو بے تکلفی میں کون سی راحت ہے؟ یہاں کون سا آرام ہے؟ یہاں کون سا آرام ہے؟ کوئی آسائش ہے؟ تجربہ شاہد ہے، یعنی گواہ ہے کہ وہ تکلف بھی جس کی معراج، یعنی جس کی بلندی پہلے آپ ہے، بے تکلفی سے بدر جہاں ہے، یعنی بے تکلفی سے بھی بدر جہاں بہتر ہے، بے تکلفی سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ کہ تکلف، کوئی ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آ گیا اور ہم نے اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، تو وہ مہمان ہم سے یہی کہے گا کہ کاہے تکلف کرتے ہیں رے، کاہے تکلف کرتے ہیں آپ، اتنا تکلف مت کیجئے، یہی کہتے ہیں نا۔ اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ لے لیجئے، چائے پی لیجئے، وہ فلاں چیز لے لیجئے، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ خواہ تکلف مت کیجئے۔ اور ان کا کہنا، اور اگر مان لیجئے ہم 2 جنے ساتھ میں جاتے ہیں تو، اور کہیں کچھ کھانے کو، یا کوئی مہمان بن کر ہم 2 جنے جاتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں پہلے آپ کھائیے، تو یہ تکلف ہے۔ لیکن اگر ان دونوں کے درمیان اگر بے تکلفی ہے، اور میزبان کے یہاں بھی اگر جا کر جن کے یہاں مہمان بن کر کے جا رہے ہیں، ان سے بھی اگر ان کی بے تکلفی ہے، تو پھر وہ الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، کنہیا لال کپور نے کس طرح سے بیان کی ہے کہ فرض کیجئے آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور جہنم کا دروازہ آپ سے کہتا ہے تشریف لے چلیے، جہنم کا داروغہ آپ سے کہتا ہے کہ تشریف لے چلیے، اور آپ مسکرا کر نہایت لجاجت سے عرض کرتے ہیں جی پہلے آپ، جہنم کے داروغہ سے کہتے ہیں کہ پہلے آپ اس میں جائیے، تو عین ممکن ہے۔ اور یہ بھی اس میں بتایا کہ مسکرا کر کے، لجاجت کے ساتھ میں، تکلف کے ساتھ میں، تو عین ممکن ہے کہ آپ کے حسن اخلاق، یعنی آپ کے بہترین اخلاق سے مرعوب ہو کر آپ کو جہنم کے بجائے جنت میں بھجوا دے۔ اس کے برعکس، یعنی اس کے مخالف، اس کے خلاف، اگر آپ کی داروغہ جنت سے بے تکلفی ہے، آپ کی داروغہ جنت سے بے تکلفی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہنسی مذاق میں وہ آپ کو باغ بہشت کی کسی نہر میں اتنے غوطے دلوائے کہ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ تو یہ جنت اور جہنم کی مثال، اس کے داروغہ کی مثال دے کر کے سمجھایا۔ اب دیکھیے، تکلف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہینگ لگتی ہے نہ پھٹکری، اور ظاہر داری جوں کی توں قائم رہتی ہے۔ یعنی تکلف کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے میزبان ہے تو اس کا کچھ لگا نہیں، لیکن بڑی بڑی چیزیں وہ سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اچھی اچھی چیزیں کا نام لیتا ہے، لیکن تکلف کی وجہ سے وہ جو مہمان ہوتا ہے وہ سب چیزوں کا سے انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، رہنے دیجئے، کاہے تکلف کرتے ہیں۔ تو تکلف کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہینگ لگتی ہے نہ پھٹکری، اور ظاہر داری جوں کی توں قائم رہتی ہے۔ مثلاً آپ کے گھر کوئی صاحب تشریف لائے ہیں، آپ کہتے ہیں کچھ منگواؤں آپ کے لیے، وہ فرماتے ہیں اجی صاحب تکلف مت کیجئے، چائے پئیں گے؟ شکریہ ابھی پی ہے، سوڈا منگواؤں؟ نہیں صاحب آپ تو خواہ تکلف کرتے ہیں، شربت پیجئے گا؟ واہ صاحب آپ تو پھر بے تکلف پر اتر آئے، ٹھنڈا پانی پیجئے؟ اچھا صاحب اگر آپ اصرار کرتے ہیں، یعنی آپ ضد کرتے ہیں، تو پی لیں گے۔ اب اگر انہی حضرات سے آپ کی بے تکلفی ہو تو آپ کو کتنی زحمت، یعنی کتنی تکلیف اٹھانی پڑے،
دیکھیے بے تکلفی اگر ہوتی ہے تو کس طرح سے دیکھیے پیش آتا ہے مہمان. کھانا کھائیں گے آپ؟ ہاں ہاں ضرور کھائیں گے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے چائے پئیں گے. چائے منگواؤں؟ چائے ضرور منگوائیے لیکن سگریٹ پلائیے. چائے ضرور منگوائیے لیکن سگریٹ پلائیے. چائے کے ساتھ کیا کھائیں گے کھائیے گا؟ اما یار تمہیں معلوم تو ہے. پاؤ بھر گاجر حلوہ، 2 آملیٹ، 4 ٹوسٹ، 6 سموسے، 10-12 کریم رول، اور ہاں ایک آدھ کیک ہو جائے تو سبحان اللہ، لیکن جلدی کیجیے. بے تکلفی میں یوں تو ہزاروں قباحتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی یہ کہ بسا اوقات، یعنی بے تکلفی میں یوں تو ہزاروں قباحتیں ہیں، ہزاروں پریشانیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی یہ ہے کہ کئی بار بسا اوقات یعنی کئی بار اس کے طفیل یعنی اس کے بدلے میں آپ کو سخت خفت اٹھانی پڑتی ہے، سخت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ چند معزز اشخاص سے نہایت عالمانہ انداز میں کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کے خاص دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور بہترین طریقے سے بہترین انداز میں آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی صاحب دروازے پر اس طرح دستک دیتے ہیں گویا دروازہ توڑ کر ہی دم لیں گے. کوئی صاحب دروازے پر اس طرح دستک دیتے ہیں، دروازہ اس طرح سے کھٹکھٹاتے ہیں کہ دروازہ گویا کہ جیسے وہ دروازہ توڑ کر ہی دم لیں گے. 2-1 منٹ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بلند آواز میں چلانا شروع کر دیتے ہیں. ابے کہاں ہے؟ دروازہ کھول. ابے ناہنجار سنتا نہیں، یعنی ابے بری چال چلنے والے سنتا نہیں ہے. ناہنجار کا مطلب کیا بتایا؟ بری چال چلنے والا. ہم کب سے چلا رہے ہیں، ارے کوئی ہے، سب مر گئے کیا؟ اس طرح سے بے تکلفی پیش کرتا ہے. کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ آپ کے احباب پر نگاہ غلط انداز ڈالتے ہیں، یعنی غلط انداز سے غلط طریقے سے وہ نظر ڈالتے ہیں اور نہایت متانت سے کہتے ہیں معاف کیجیے گا صاحب، میری ان سے ذرا بے تکلفی ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دو بے تکلف دوستوں کے درمیان کچھ اس طرح گر جاتے ہیں. 2 دوست آپ کے بے تکلف دوست دونوں ہی، ان کے درمیان آپ اس طرح گر جاتے ہیں کہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، یعنی نہ آپ جا سکتے ہیں، رفتن یعنی جانا، نہ آپ جا سکتے ہیں اور نہ آپ ٹھہر سکتے ہیں، یعنی نہ آپ وہاں رک سکتے ہیں، نہ تو آپ کو وہ جانے دیتے ہیں اور نہ وہاں رکنے دیتے ہیں. اس طرح سے آپ پھنس جاتے ہیں. ان میں سے ایک دوسرے کو نہایت غلیظ گالی دیتا ہے اور آپ کی طرف عفو طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، عفو طلب یعنی معافی مانگنے کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے برا نہ مانیے گا آپ. دوسرا جواب میں اسی طرح کی گالی دیتے ہوئے کہتا ہے معاف کیجیے گا، ہم بہت دنوں کے بعد ملے ہیں. اس کی معذرت کے بعد گالیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. آپ کو بے ساختہ اس بے تکلفی کی داد دینا پڑ جاتی ہے. اس طرح سے وہ دونوں دوست بھرپور گالیاں دیتے ہیں اور اس وجہ سے آپ بری طرح سے پھنس جاتے ہیں. ناولوں میں بے تکلف دوستوں کی بڑی دلچسپ مثالیں ملتی ہیں. تھیکرے ایک کردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ صاحب جس دوست کے پاس ٹھہرتے تھے رخصت ہوتے وقت، یعنی وہاں سے جاتے وقت اس سے ایک قمیض ضرور مستعار لیا کرتے تھے. مستعار یعنی ادھار لیا کرتے تھے. ہمارے یہاں ایک دوست کنہیا لال کپور کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک دوست اس معاملے میں تھیکرے کے اس کردار سے بازی لے گئے ہیں. وہ صرف قمیض پر اکتفا نہیں کرتے، قمیض پر ہی صرف کافی نہیں سمجھتے، ساری پوشاک کا مطالبہ کرتے ہیں. عموماً ٹیکسی میں سوار ہو کر ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں
اور کمرے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ہیں 5 روپے کا، کمرے میں داخل ہوتے ہی کیا فرماتے ہیں؟ 5 روپے کا ایک نوٹ نکالیے، ڈرائیور کو دفاع کر لوں، یعنی ڈرائیور کو دے دوں، پھر باتیں کریں گے۔ یہ حضرت ہمیشہ عدم موجودگی میں واپسی کا کرم کرتے ہیں، یعنی جب آپ موجود نہیں ہوتے ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں واپسی کا کرم کرتے ہیں، واپسی جانے کی مہربانی کرتے ہیں، اور وداع ہوتے وقت نوکر سے کہہ جاتے ہیں وہ آئیں تو انہیں کہہ دیجیے گا کہ میں ان کا گرم کوٹ، خاکی ٹائی، کالی پتلون ساتھ لے کر جا رہا ہوں، چند دن استعمال کروں گا، واپس کر دوں گا۔ یہ بے تکلف دوست کی ایک اور مثال۔ ہمارے ایک اور بے تکلف دوست ہیں، وہ جہاں کہیں ہم سے ملتے ہیں مصافحہ کرنے کے بجائے بار بار بغل گیر ہو کر بے تکلفی کا اظہار کرتے ہیں، یعنی بار بار وہ گلے ملتے ہیں۔ ایک بار انارکلی میں ملاقات ہوئی، بازار کے بیچ انہوں نے یہ عمل جو دہرانا شروع کیا تو راہگیر دانتوں میں انگلیاں داب کر رہ گئے، راستے میں چلنے والے راہگیر یعنی راستے میں چلنے والے دانتوں تلے انگلیاں چباتے رہ گئے۔ ہر 2 منٹ کے بعد بغل گیر یعنی گلے بار بار گلے مل کر بھئی خوب ملے، یار حد ہو گئی، وہ اس انداز سے مجھے اپنے بازوؤں کے شکنجے میں کس رہے تھے گویا برسوں کے بعد ملے ہیں۔ حالانکہ اس ملاقات سے صرف 2 دن پہلے مال روڈ پر ملے تھے، 2 دن پہلے مال روڈ پر ملے تھے، اور وہاں بھی انہوں نے اسی قسم کی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بے تکلف دوست کی تو وہی مثال ہے کہ اسے وبال جان سمجھتے ہوئے بھی آپ وبال جان نہیں کہہ سکتے، یعنی وبال جان کا خطرہ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کے جی میں آئے تو آدھی رات کو آپ کے گھر آ دھمکے اور نہ صرف لذیذ کھانے کا مطالبہ کرے بلکہ کہے کہ سوئیں گے بھی یہیں اور سوئیں گے بھی آپ کے ساتھ، سوئیں گے بھی یہیں اور سوئیں گے بھی آپ کے ساتھ۔ دوپہر کے وقت آپ سو رہے ہوں تو قینچی لے کر ازراہ مذاق آپ کے دونوں مونچھوں کا صفایا کر ڈالیں، شدت درد سے آپ کرا رہے ہوں تو بدتمیزی سے آپ کا منہ چڑھانا شروع کر دے۔ بعض اوقات بے تکلف احباب ایسی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں، حرکت کی جمع حرکات ہے کہ بعض یعنی کئی وقتوں میں، وقت کی جمع ہے اوقات، بعض اوقات بے تکلف احباب ایسی حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں کہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، ہائے تکلیف، ہائے تکلف، ہائے تکلف۔ ایک دفعہ مجھے دہلی جانا تھا، گاڑی کے آنے میں دیر تھی، پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا، اتنے میں ایک دوست سے ملاقات ہو گئی، پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں دہلی۔ کہنے لگے دہلی جا کر کیا کرو گے؟ چلو باٹا نگر چلتے ہیں۔ میں نے معذرت چاہی، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، یہ کہ لخت انہوں نے یعنی اچانک انہوں نے کہا ذرا ٹکٹ دکھائیے تو میں نے ٹکٹ دکھایا، ٹکٹ لے کر انہوں نے اس کے ٹکڑے کر دیے اور کلے سے کہنے لگے صاحب کا سامان واپس لے چلو، انہوں نے دہلی جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ انہی صاحب نے ایک بار اس سے بھی عجیب حرکت کی۔ ایک دن میں دریا کے کنارے کھڑا ہوا تھا، غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے کے وقت کو کہتے ہیں غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہا تھا، یعنی سورج ڈوبنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے آپ کہاں سے آپ ٹپکے، آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پیچھے سے مجھے اس زور سے دھکا دیا کہ میں لڑکھڑاتا ہوا پانی میں جا گرا۔ آپ نہایت ڈھٹائی سے قہقہا لگا کر فرمانے لگے واہ خوب چھلانگ لگائی آپ نے۔ جب میں بڑی مشکل سے تیر کر کنارے کے قریب پہنچا تو ایک قہقہا لگا کر کہنے لگے مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ اتنے اچھے تیراک بھی ہیں۔ تکلف کے خلاف آپ جو چاہیں کہیں، لیکن آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ تکلف سراسر نفاست ہے،
سراسر نفاست ہے یعنی خوبی ہے، اچھائی ہے، اور بے تکلفی سراسر کثافت ہے یعنی گندگی ہے، غلاظت ہے۔ تکلف، تکلف میں کون سا لفظ پہلے بولتے ہیں، کون سا لفظ بولتے ہیں؟ پہلے آپ، تکلف میں پہلے آپ ہوتا ہے، اور تو بے تکلفی پہلے ہم اور جہنم میں جائیں آپ، کہ پہلے ہم اور آپ چاہے جہنم میں جائیں۔ تکلف گز بھر لمبا گھونگٹ ہے، گز بھر لمبا گھونگٹ ہے، تو بے تکلفی گز بھر لمبی زبان ہے، گز بھر لمبی زبان ہے۔ تکلف زیر لب مسکراہٹ ہے، تو بے تکلفی خندۂ بے باک ہے، یعنی ہوٹ زیر لب یعنی ہوٹ کے نیچے مسکراہٹ ہے تو بے تکلفی خندۂ بے باک ہے۔ اب اگر اس پر بھی استاد ذوق فرمائیں کہ تکلف میں سراسر تکلیف ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ صاحب آپ کو بے تکلف دوستوں سے پالا ہی نہیں پڑا، یعنی آپ کو تو بے تکلف دوستوں سے، ایسی بے تکلفی کرنے والے دوستوں سے آپ کو پالا نہیں پڑا، اس لیے آپ نے تکلف کے بارے میں تو فرما دیا لیکن بے تکلف کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ تو ساتھیوں، یہ سبق تھا کنہیا لال کپور کا انشائیہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور آپ لوگ انشاءاللہ موقع ملتے ہی میں اس کا جو درجہ 9 کی نظمی اسباق تھے ان کا ٹیسٹ بھی انشاءاللہ